اگلا سوال انہوں نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ مٹی کا تیل پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ مٹی کا تیل پاک ہے، لیکن مٹی کے تیل کی چونکہ بو ہوتی ہے اور اگر وہ کپڑوں میں لگ جائے تو بو کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو مسجد میں جانا اس حالت میں کہ کپڑوں سے بو آ رہی ہو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ فقہا کے نزدیک اصل میں تو یہ حرام ہے تاکہ دوسرے لوگ تنگ نہ ہوں۔ چاہیے کہ مٹی کا تیل تو اپنی جگہ پاک ہے، لیکن اگر اس کو استعمال کرنا ہے تو کپڑے ان سے بو نہیں آنی چاہیے۔ ایسے ہی بہت سے حضرات جو جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں، دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، اس قسم کے جو شعبے ہیں، وہ بسا اوقات نماز کے لیے مسجد آتے ہیں تو کپڑوں سے واضح طور پر بو آ رہی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے ایسے کپڑے جن سے بو آ رہی ہو اور لوگ تنگ ہو رہے ہوں، ان کے ساتھ مسجد میں آنا بھی حرام ہے، اور اگرچہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو فرشتوں کو تو ہوگی، تو بھی یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ اپنے آپ کو پاک رکھنا اور پاکیزگی کے سامان اور طہارت اور بو اور ان چیزوں سے لوگوں کو بچانا یہ سب فرض ہے اور شریعت نے سکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پاکیزگی، ستھرائی اور صفائی یہ آدھے سے زیادہ ایمان ہے، یعنی اگر ایمان 100 نمبر کا ہے تو اس کے نمبر 50 سے زیادہ ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ کبھی بھی مسجد میں ایسے کپڑے پہن کر مت آئے جن کپڑوں سے بو آتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی اور جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں انہیں بھی تکلیف ہوگی۔ اور اس کی یہ بھی دلیل ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے زمانہ خلافت میں مکہ مکرمہ آئے اور حرم شریف میں حاضری کے وقت انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ طواف اس حال میں کر رہی ہے کہ وہ اکیلی ہی ہے، اور لوگ اس سے بچ بچ کے ہٹ کے چل رہے ہیں۔ تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس بیچاری کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم سے شدید بو آتی ہے، تو اس لیے لوگ اس کے قریب سے نہیں گزر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاتون کے پاس گئے اور انہیں فرمایا کہ تم خدا کے گھر میں نہ آیا کرو طواف کے لیے، اور تم اپنے گھر بیٹھ کے جب ارادہ کر لو گی طواف کرنے کا تو اللہ تمہارے ارادے پر تمہیں وہی ثواب دے گا جو یہاں آ کر بیت اللہ میں طواف کرنے کا ثواب۔ وہ عورت بہت سمجھدار تھی، پھر وہ طواف کے لیے نہیں آئی، اور جس دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور اطلاع مکہ مکرمہ پہنچی تو کسی نے جا کر اس عورت سے کہا کہ وہ جس نے سے روکا تھا بیت اللہ میں آنے سے اس کی شہادت ہو گئی اور اب طواف کر سکتی ہو، جا سکتی ہو۔ تو اس نے کہا کہ جس نے مجھے روکا تھا اس کا روب، اس کا جلال، وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس کی وفات کے بعد بھی اب میری ہمت نہیں پڑتی کہ اس کی نافرمانی کروں۔ اس لیے یہ شریعت ہے جو پاکیزگی اور طہارت سکھاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ کپڑوں سے بو آ رہی ہے تیل کی، گوشت کی، دودھ کی، ان چیزوں کی، اور اٹھ کے مسجد چلے گئے۔ ایسے کپڑوں سمیت مسجد جانا حرام ہے، حرام۔ چاہیے کہ نماز کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد میں